سے پہلے میں محمود خان جگزئی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے تقریباً 4 گھنٹے پہلے آنے کو کہا اور میں نے کچھ عذر بھی رکھا کہ جنازے میں شرکت کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں بہت سارے پوری ملک جنازگاہ بن گئے اور سارے مردے ہیں، تو یہ جنازہ پڑھ لو شاید. تو میں اس کا ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں. اس کے بعد آج کا جو یہ اہم سیمینار کا ہے، اجلاس کا ہے، میٹنگ کا ہے، یا آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنے کا نام جو بھی دے دیں آپ، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سننے، اکٹھے ہونے تک گئے ہیں. آپ یقین کریں، لوگ تک گئے ہیں. لوگ ان اکابرین سے، ان سیاسی جماعتوں سے جنہوں نے اپنے ادوار میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، آج جس کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، آج جس سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہٹ جاؤ، ہم نے اس کی گود میں پناہ لی تھی اور لینے کی کوشش شاید ہو بھی رہی ہو. تو عوام اب سمجھ گئی ہیں. اگر ہم بار بار کہیں کہ بھائی دشمن یہ ہے، دوست یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم دشمن اور دوست کا تمیز اب جانتے ہیں. اب آپ اپنا پروگرام بنائیں کہ یہ جو سٹیسکو چل رہی ہے، یہ جس کو آپ آئین کہتے ہیں، کیا اس پہ آپ جب حکمران تھے، جب آپ کو موقع دیا گیا تھا، تو اس پہ آپ نے من و عن عمل کیا تھا یا نہیں؟ اس میں کچھ تبدیلیاں کی تھی، کچھ امینڈمنٹ کی بات کی تھی. تو یہاں یہ قانون اور یہ آئین کی بات ہے جو یہ لوگ اس کو جگزئی صاحب بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آج جائیں باجوڑ، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں گھروں میں لاشیں پڑی ہیں. آپ جائیں آج بھی اسلام آباد کے پر رونق اور خوبصورت شہر میں بلوچستان سے آئی ہوئی بیٹیاں اپنی باپ کی تلاش میں آپ کے دہلیز تک پہنچ گئے ہیں. نہ کوئی آواز اس کی سنتی ہے، نہ کوئی بات اس کی سنتی ہے، اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں آئین کے تحفظ کے لیے. تو میں زیادہ تقریر نہیں کرنا چاہتا. میری پارٹی جو ابھی 3 گھنٹے میں نے اس کو کال کی کہ بھئی اس قسم کی فنکشن ہو رہی ہے، تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک لکھا ہوا پارٹی کا پروگرام دیا ہے جو 2-3 منٹ کا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ان اقتدار پہ قابض لوگوں کو، اقتدار پہ قابض لوگ مسلم لیگ نہیں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی والے نہیں تھے اور نہیں ہوں گے. کیونکہ اب ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر کنویں میں کوئی کتا مر جائے اور آپ کسی کے پاس جائیں کہ کتنے لوٹے نکال کے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، اگر کسی نے کہا 50 لوٹے نکالو، سمجھ لو دھوکہ دیا آپ کو. کسی نے 100 لوٹے کا کہا تو بھی سمجھ لو کہ یہ دھوکہ دیا گیا آپ کو. اگر کسی نے کہا کہ پہلے وہ مردار چیز نکال لو پھر یہی صفائی شروع کر دو. اس وقت یہ جو سارے ہم رو رہے ہیں، تو اس سٹیسکو میں، اس آئین میں کوئی مردار چیز پڑی ہوئی ہے. اس کنویں میں کوئی بھی اقتدار میں آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، عوامی پارٹی جو بھی آ جائے، لیکن اس کو کرنا یہی ہے جو آج ہو رہا ہے. یہ کلیئر بات. اب ہم جان گئے ہیں کہ آپ 2 ہی پارٹیاں ہیں. یہ باقی ہم جیسے بیٹھے ہیں نا، یہ نام، یہ شناخت، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 پارٹیاں ہیں، ایک جرنل والی پارٹی ہے اور ایک عوامی پارٹی ہے. عوام ہے، مزدور ہے، کسان ہے، محنت کش ہے، مارے ہوئے بلوچی ہے، پشتون ہے. ان 2 کے درمیان لڑائی ہے. اگر ان دونوں لڑائیوں میں ہم ثالث کا کردار، میرے خیال میں آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، کہ اس کی آئین جس کی روح سے میرے بلوچ بہن بھائی اپنے آبا و اجداد سے محروم ہیں، آج باجوڑ میں بمباری ہو رہی ہے دہشت گردی کے نام پہ. اگر اس کو موقع نہیں ملا، اگر اس کو نہیں سنا گیا، جو نہ سننے دیا جا رہا ہے نہ اس کا موقع دیا جا رہا ہے، اور یہ ہم آئین کی تحفظ کی باتیں کرتے ہیں، تو ایک ضرب المثل ہے. مجھے یاد آ گئی کہ ایک دفعہ ایک زبرگ شخصیت بیلول ایک شہر میں گیا، بازار میں. کسی دوست نے ان سے پوچھا کہ بیلول کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا یار اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کرنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ کون نہیں مان رہا ہے؟ اس نے کہا یار اللہ کے بندے نہیں مان رہے. اگلی روز
پھر وہ گیا, اس نے پوچھا کہ بالول آج کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں قبرستان میں کھڑا ہوں. تو اس نے کہا آج کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا وہی پرانی بات کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان صلح کر لوں. تو اس نے کہا کون نہیں مان رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نہیں مان رہا ہے. آج بھی پوزیشن وہی ہے. اگر ان لوگوں کی بات نہیں مانی گئی اور عوام نکلے تو اقتدار پہ قابض جرنیلوں سن لو, پھر تم اسی طرح کی کانفرنسیں بلاؤ گے اور امن کی بات کرو گے, آئین کی بات کرو گے, لیکن عوام نہیں مانیں گے. تو یہ آخری موقع ہے آپ کو. اب آپ سوچیں کہ آپ کی مفادات زیادہ عزیز ہے یا پاکستان کی مفادات زیادہ عزیز ہے. اب میری چند تجاویزیں ہیں اس کانفرنس کی, اور خاص کر آئینی تحفظ پاکستان کی پارٹیوں کی جو میری پارٹی کی طرف سے مجھے دی گئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچا دوں. سب سے پہلے میں پاکستان مزدور کسان پارٹی کی جانب سے اس کانفرنس میں شرکت کو ان تمام محنت کشوں, مظلوم قومیتوں, کسانوں, طلبہ, خواتین اور اقلیت کی آواز بلند کرنے کا اہم موقع تصور کرتا ہوں. میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع دیا. پاکستان مزدور کسان پارٹی اس کانفرنس میں شرکت مکمل طور پر طبقاتی, انقلابی اور مظلوم اقوام کی آزادی کی نقطہ نظر سے مشروط ہے. اب اس بحث کا حصہ ضرور بنیں گے, لیکن صرف اس بنیاد پر کہ یہ بحث محض آئین کے الفاظ کے تحفظ پر ختم نہ ہو. اس کے طبقاتی کردار, نوآبادیاتی ڈھانچے اور ریاستی جبر کے خلاف ہو. دوستو, کیا یہ آئین ان لاکھ محنت کشوں کو تحفظ دیتا ہے جو روزانہ فاقے کاٹ کر زندگی گزارتے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ان بلوچ ماؤں کو جواب دیتی ہے جن کے بیٹے اللہ فتح ہے؟ کیا یہ وفاق پشتون, سندھی, سرائکی اور گلگتی عوام کو ان کے وسائل, شناخت اور زبان پر حق دیتا ہے؟ اگر نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ آئینی و جمہوری نظام سرمایدارانہ, جاگیردارانہ اور نوآبادیاتی ڈھانچوں کا محافظ ہے جو ریاستی جبر کو آئینی جواز فراہم کرتا ہے. پیکا جیسی قوانین, فوجی آپریشنز, جبری گمشدگیاں, صحافت پر قدغنیں اور طلبہ تنظیم پر پابندیاں, یہ سب اسی نظام کے سائے میں پروان چلتے ہیں. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبات ہونے چاہیے کہ نمبر 1, ریاستی ادارے سیاست اور معیشت اور میڈیا سے باہر نکل جائیں. عوامی خود مختاری کا تقاضا ہے کہ فوج, عدلیہ اور خفیہ ادارے سیاسی, معاشی اور نظریاتی معاملات سے دستبردار ہو اور دیگر جابرانہ قوانین کو فی الفور ختم کیا جائے. پی کا آزادی, اظہار رائے, احتجاج اور سیاسی تنظیمی حقوق کی مکمل ضمانت دی جائے. مظلوم قومیتوں کے حق خود ارادیت کو آئینی و سیاسی حیثیت دی جائے. بلوچ, پختون, سندھی, سرائکی, کشمیری اور گلگتی عوام کو اپنے وسائل, ثقافت اور نظام حکومت پر اختیار حاصل کیا جائے. ایس آئی ایف سی جیسے سامراجی اداروں کا خاتمہ کیا جائے. گرین پاکستان ہو یا گرین ٹورزم, مائن اینڈ منرلز ایکٹ ہو یا اسپیشل زونز, یہ سب سامراجی ایجنڈے کے اوزار ہیں. ان تمام منصوبوں کو منسوخ کیا جائے. اور سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ عوام اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں. عمرانی معاہدے میں ہمیں صرف ایک شناختی کارڈ ملا ہے, باقی رہنے کا, سہنے کا, روزگار کا, تعلیم کا, صحت کا, تحفظ کا, یہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ملی. تو اس لیے ہم اس پلیٹ فارم سے ہماری پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اب ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. وقت بہت گزر چکا ہے. ایک عوامی جمہوریت قائم کی جائے جس کی بنیاد طبقاتی انصاف, قومی آزادی اور مساوات پر ہو. اور محمود خان صاحب, ہم اس آئین, اس جمہوریت اور اس وفاق کو مسترد کرتے ہیں جو صرف مراعات یافتہ طبقات کے تحفظ کے لیے ہو. تحفظ آئین کا مطلب تبھی ہوگا جب فیکٹری کے مزدور ہاتھ سے گریس لگی انگلیوں کو فیصلہ سازی کا اختیار حاصل ہو, جب کسان اپنی زمین کا مالک ہو نہ کہ بگاڑ کا غلام, جب پشتون ماں کا بیٹا, جب بلوچ ماں کا بیٹا لاپتہ نہ ہو
بلکہ اسمبلی میں اس کی آواز گونجے. جب پشتون کی سرزمین پر بمبار نہیں اسکول بنے، جب سندھ اور سرائکی وسیب کو اپنی پانی، زمین اور شناخت پر اختیار ملے، ہماری نزدیک اصل تحفظ آئین یہ ہے کہ آئین کو عوام کے ہاتھ میں واپس لایا جائے، آئین کو طبقاتی، قومی اور صنفی برابری کا ضامن بنایا جائے. اب اس کوشش میں محمود خان آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے. شکریہ، بڑی مہربانی.